سی دیر سکون کا ماحول پیدا کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، رہا وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، رہا وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے چلا جائے تب بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو نفع پہنچا کے جاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا کے جاتا ہے، تو ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ جب دنیا سے جائیں تو اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر لوگ برائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ کہیں کہ دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اماموں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر لوگ خوشی نہ منائے مرنے کی، بلکہ آنکھوں میں آنسو ہوں اور روتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم 470 میں پیدا ہوئے، 91 سال کی عمر پائی اور 561 میں دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، اور اس وقت 1446 چل رہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے۔ آج بھی لوگ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی لوگ غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے، آج بھی لوگ غریب نواز کو یاد کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ مخدوم پاک کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ سید سالار مسعود غازی کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ وارث پاک کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ صابر پاک کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ دلی کے نظام الدین کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی لوگ حجت الاسلام مفتی اعظم تاج الشریعہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ ان اللہ والوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، ان اللہ والوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی لوگ ان اللہ والوں کو یاد کرتے رہیں گے، جب تک دنیا باقی رہے گی ان کے خطبے پڑھے جاتے رہیں گے، جب تک دنیا باقی رہے گی ان کی نیاز ہوتی رہے گی، جب تک دنیا باقی رہے گی ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اب آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو، اولیاء کرام کا ذکر آپ سنتے رہتے ہو، ایک بات کبھی آپ نے سوچی ہے؟ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو پیر ہیں ان کے بھی دو پیر تھے، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں اور غوث اعظم کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہمارے بھی دو کان ہیں غوث اعظم کے بھی دو کان ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے یہاں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو 1-2 سال میں اولاد اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتی ہے، باپ اپنی اولاد کی قبر کو بھول جاتا ہے، پڑوسی کی قبر کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار کی قبر کو بھول جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک دنیا غوث اعظم کو نہیں بھولی، آج تک دنیا غریب نواز کو نہیں بھولی؟ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے 1-2 سال نہیں گزرتی آدمی اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دنیا والوں کو راضی کر کے جاتا ہے لوگ اسے بھلا دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاتا ہے جب تک دنیا باقی رہتی ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔
جب تک دنیا باقی رہتی ہے لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جب تک دنیا باقی رہتی ہے لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ تو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں، ہماری اولاد نیک بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کے کام کرتے رہیں لیکن میری اولاد نیک بن جائے۔ یاد رکھو، آم کے پیڑ پر آم آتا ہے، جو کے پیڑ پر جو آتا ہے، گیہوں کے پودے پر گیہوں آتا ہے، دھان کے پودے پر دھان آتا ہے۔ آج اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بھی متقی و پرہیزگار بن جائے تو پہلے تم کو خود کو بدلنا پڑے گا، پہلے خود تم کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ آج ہم کماتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ حرام کھلا رہے ہیں۔ بس دولت آ جائے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تم کو غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا چہرہ دیکھ لیا۔ 1 لاکھ ہو گئے 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہو گئے 3 لاکھ ہو جائے، بس خواہشیں بڑھتی چلی گئیں۔ مکان بن گیا پلاستر ہو جائے، پلاستر ہو گیا ٹائل لگ جائے، ٹائل لگ گئی اب 4 سیلنگ ہو جائے، 4 سیلنگ ہو گئی لائٹ لگ جائے میرے مکان میں قسم قسم کی۔ خواہشیں بڑھتی چلی گئیں، پوری جوانی ایک مکان کی نظر کر دی، وہ مکان جو سیلاب میں بہہ جاتا ہے، وہ مکان جو زلزلے میں گر جاتا ہے، پوری جوانی اس مکان کی نظر کر دی۔ مسجد کے دروازے پکار کے آواز دیتے رہے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، مؤذن پکار پکار کے کہہ رہا تھا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نہیں گئے اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا سے چلے گئے۔ اب قبر کے اندر افسوس کا ہاتھ مل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے، کبھی دنیا میں جا کر کے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اب واپس تو آنا ہے نہیں، اب سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ بڑے بڑے دولت والے آئے، پیسے والے آئے، بڑی لمبی لمبی عمریں پانے والے آئے۔ سمسان ابن اوج ابن عاد ابن انق ابن ارم تو 1700 سال دنیا میں جیا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 400 خچروں پہ لادی جاتی تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جب ٹیکس لینے نکلتا تھا تو کوئی سامنے نہیں آتا تھا اس کے۔ ایک دن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جنگل میں لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، 40,000 شہر اپنی اولاد سے بسائے تھے اس بادشاہ نے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کی بات ہے، پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اب عمریں بہت کم ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے ایک بڑیا رو کے کہہ رہی تھی حضور میرے 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا، تو افسوس کر رہی ہے؟ تو اس بڑیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک دور تو وہ آئے گا کہ لوگوں کی عمریں بہت کم ہوں گی۔ تو اس بڑیا نے کہا تھا حضور ان کی اولاد بھی ہوگی، کہا ان کی اولاد ہوگی، وہ ناتی پوتوں والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بڑیا نے کہا تھا کتنی عمر ہوگی؟ کہا 50-60 سال عمر ہوا کرے گی لوگوں کی۔ تو بڑیا نے کہا تھا کیا اس عمر کے لیے وہ مکان بھی بنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ بتاؤ اتنی سی عمر کے لیے کیا مکان بنانا؟ حضرت موسیٰ پیغمبر نے فرمایا تو مکان بنانے کی بات کرتی ہے، وہ بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ آج وہ دور چل رہا ہے میرے عزیزوں، آج بلڈنگوں میں آدمی فخر کر رہا ہے۔ دولت انسان کے پاس، پیسہ انسان کے پاس ہے، بس اچھے عمل اس کے پاس میں نہیں، نیک اعمال اس کے پاس میں نہیں۔ کب تک زندگی یوں ہی غفلت میں گزرتی رہے گی؟ یاد رکھو جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ بڑے بڑے دولت والے آئے، جب اس نے پکڑ فرمائی تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوا۔ یہی بادشاہ سمسان ابن اوج ابن عاد ابن انق ابن ارم جنگل میں لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ بھٹک گیا، لشکر دوسری طرف نکل گیا، یہ اکیلا دوسری طرف نکل گیا۔ جنگل میں بھوک نے بے چین کر دیا تو پیر رگڑ رگڑ کر کے زمین پہ مرنے لگا۔ آواز دے رہا تھا کوئی مجھ سے سچے موتی لے لے، ہیرے لے لے، اور چند مٹھی جو کے دانے مجھے دے دے تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ ایک گھونٹ کوئی پانی کا لا کر کے مجھے پلا دے، میری سلطنت لے لے، لیکن ایک گھونٹ پانی کا مجھے پلا دے۔ پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلا گیا، پورا واقعہ تلوار پہ لکھ کر کے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب جنگل سے گزر رہے تھے
आवाज आई रुको तुम्हें अजीब चीज दिखाते हैं। आप गए तो क्या देखा कि एक जवान मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके सामने एक तलवार रखी हुई है और एक ताज रखा हुआ है। उस तलवार पे पूरा वाकया लिख करके गया था कि मैं इतना बड़ा बादशाह, मैंने इतनी उम्र पाई, मेरी इतनी सल्तनत थी, मेरे पास इतना खजाना था और मेरा इतना बड़ा लश्कर था, मेरी औलाद 40,000 शहर मैंने अपनी औलाद से बसाए थे। अल्लाह अकबर। वो कहता है लोगों, जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो न मेरी बीवी मेरे काम आई, जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी औलाद भी मेरे काम नहीं आई, मेरा लश्कर भी मेरे काम नहीं आया, मेरा माल भी मेरे काम नहीं आया, मेरे घर वाले भी मेरे काम नहीं आए, मेरी सल्तनत भी मेरे काम नहीं आई। इल्मी साहब पुकार के कहते हैं साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपा, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। और याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। ये दुनिया है, इस दुनिया के चक्कर में आज हम घिरते चले गए, आज इस दुनिया के चक्कर में हम फंसते चले गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, मरने के बाद कब्र को भूल गए। क्या हाल होगा कब्र के अंदर? उलमा से सुना हमने, किताबों में पढ़ा हमने उसको भी फरामोश कर दिया। कभी कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देखा करो कि बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, उनके गुरूर को, उनके हुस्न को, उनके तकब्बुर को मिट्टी में मिल गए, मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, उस कब्र की तैयारी करो मेरे अजीजों। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है मेरे ऊपर तेज चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। मेरे अंदर आए तो देख मैं अंधेरी कोठरी हूं, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आकर के कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। एक हल्की सी चींटी कान में चली जाए पूरी रात की नींद उड़ जाती है। और कैसा कैसा कीड़ा कब्र के अंदर है, कभी सोचा है क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? ऐसे ऐसे कीड़े हैं। कभी बारिश में दीवार के ऊपर देखना, आप बारिश हो तो सारे कीड़े ऊपर निकल के दीवार पे जमा हो जाते हैं, तब आप एक बार कीड़ों पे नजर डाल के देखना, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? आज हम एक दूसरे की बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, आज एक दूसरे की तौहीन करने में जिंदगी गुजारते हैं। कभी नहीं सोचा मरने के बाद कब्र में हमारा क्या हाल होगा, कभी नहीं सोचा। अरे जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, उनके तो जन्नती होने में कोई शक नहीं। जिन्हें हुजूर फरमाए कि ये जन्नती हैं, बताओ उनके जन्नती होने में कोई शक है? हदीस में जिनके लिए आया हो कि ये जन्नती हैं, उनके खौफे खुदा का आलम आप देखेंगे तो पूरी पूरी रात रो करके गुजार देते थे। मुजद्दिदियत का जो सिलसिला चला है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से चला है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इनकी बीबी से पूछा गया कि उनकी कोई बात बताओ, तो कहती हैं उनकी बीबी के एक रात आप कुरान की आयत तिलावत कर रहे थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे कयामत के दिन, बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे कयामत के दिन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये आयत पढ़ी तो गश खा के बेहोश होके जमीन पे गिर गए, तड़प रहे थे और कह रहे थे या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा। ये वो हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा रात रात भर नवाफिल पढ़ा करते थे। मुजद्दिदियत का सिलसिला जिनसे चला है उनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। इतने नेक, इतने परहेजगार कि इनकी औलाद जब दुनिया से गए थे तो अपनी औलाद के लिए कोई भी सामान छोड़ के नहीं गए। दौलत पैसा, अपने वक्त के बादशाह थे, खलीफा थे, लेकिन कोई दौलत छोड़ के नहीं गए।
تو ہشام بن عبد الملک کے بچوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ تمہارے باپ دنیا سے گئے، کیا چھوڑ کے گئے تمہارے لیے؟ میرے والد گئے تو مجھے اتنی دولت چھوڑ کر کے گئے کہ ہم بھائیوں کے حصے میں اتنی پراپرٹی آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے کہا تھا کہ جب تم گلیوں سے گزرتے ہو تو لوگ تم سے تمہاری خیریت تک نہیں پوچھتے، اور جب ہم گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ محبت سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے والد ہمارے لیے عزت چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہمارے والد ہمارے ابا ہمارے لیے عزت چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ آپ بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، اپنے بچوں کے لیے تو کچھ زمین یا کچھ مال و دولت تو دے دیتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کہا تو پھر میں ان کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے تو اللہ ان کا انتظام فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ جب ہوش میں آئے تو پوچھا آپ کی بیوی نے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اس دن میرا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ آج ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو آج کیا حال ہے، آج گھروں کے ماحول اپنے اپنے دیکھ لو، ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ ابھی ہم اس عید کی بات بتائیں، 3 دوست عید کی نماز پڑھ کے موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، روڈ پر ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ٹرک سے کہ تینوں کا انتقال ہو گیا۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے میرے عزیزوں؟ کب آ جائے، کس جگہ آ جائے اور کس حال میں آ جائے؟ بتاؤ، اگر گانے سن کے دنیا سے چلے گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اور فلمیں دیکھ کے رات میں سونے والوں، اگر فلم دیکھ کے ایسے ہی سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں میرے عزیزوں۔ آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو پھر کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ یاد رکھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ عرس کی محفل ہے، کچھ سیکھ کر کے جاؤ، کچھ سبق لے کر کے جاؤ اس جلسے سے۔ اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا چند دن کی ہے۔ جم میں جا کر کے 50 کلو وزن اٹھا لینا بہادری نہیں ہے۔ فجر کے وقت اذان سن کر کے بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف چلے جانا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے میرے عزیزوں۔ بڑے بڑے دولت والے آئے، پیسے والے آئے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت کے 20 یار کس چوتو پرورد و کشت، چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ فرماتے اے بھائی، یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا اور بس۔ دنیا کی محبت میں ہے بدنامیاں بہت، اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہوتا۔ محبت خدا سے کرو، پیار خدا سے کرو۔ دنیا داروں سے محبت کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، آج میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ان علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی ب15 خصلہ حل بها البلاء۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس دن میری امت 15 کام کرنے لگے گی، حل بها البلاء، انہیں چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے انہیں پریشانی گھیرے گی۔ کیا فرمایا نبی نے؟ جس دن میری امت 15 کام کرنے لگے گی، 15 عادتیں جس دن میری امت میں آ جائیں گی، اس دن انہیں چاروں طرف سے مصیبت گھیر لے گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فقیل وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 15 خصلتیں کیا ہیں؟ نبی فرماتے ہیں اذا کان المغنم دولا والزکاۃ مغرمہ والامانۃ مغنمہ۔ نبی فرماتے ہیں انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھے گا، انسان زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھے گا، اور امانت میں خیانت کی جائے گی۔
آگے نبی فرماتے ہیں اطاع الرجل زوجتہ و اقا امہ و برا صدیقہ و جفا اباہ. نبی فرماتے ہیں آدمی بیوی کا کہنا مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. وہ برا صدیقہ و جفا اباہ، اور آدمی دوستوں سے محبت سے بات کرے گا اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا. آج گھروں کے جائزے لے لو جا کر کے، آج گھروں کا ماحول دیکھ لو. نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، 1450 سال پہلے اطاع الرجل زوجتہ و اقا امہ، آدمی بیوی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوستوں سے بڑی محبت سے بات کرے گا اور باپ کے اوپر ظلم کرے گا. آج کتنے گھر ہیں جہاں ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اولاد کے ظلم کی وجہ سے. آج کتنے گھر ہیں جہاں ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں اولاد کی وجہ سے. آج اولاد تو ٹھاٹ باٹ سے پھر رہی ہے اور ماں باپ کو دیکھو کہ پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اس دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ آج ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے. اس کا پتہ ہمیں تب چلے گا جس دن ماں باپ کی چارپائی ہمارے گھر سے اڑ جائے گی. اس دن ہم چراغ لے کے بھی ڈھونڈتے پھریں گے نا، تب بھی ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملیں گی، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیتیں نہیں ملیں گی، ماں باپ جیسا پیار کرنے والی ذات نہیں ملے گی. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، اور ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور چلے جایا کرو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے. نبی فرماتے ہیں جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر! ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس نے صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ایک زندہ ہے ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو جو زندہ ہے وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے. ماں باپ سے ہم دعائیں لیتے نہیں ہیں، ہم دعائیں کراتے ہوئے سب میں پھر رہے ہیں. پیر صاحب کے پاس گئے حضرت دعا کر دو، مولانا صاحب کے پاس جا کے کہتے حضرت دعا کر دو، کوئی اور مولانا آ گیا حضرت آپ ہمارے کاروبار کے لیے دعا کر دو. ہم دعا کراتے پھر رہے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کی دعائیں لو. ماں باپ کی دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. جیسے نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی ہیں. میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے. پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے. تو ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج اگر بیٹے کو گاڑی مل جائے تو لکھواتا یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، مکان بنوایا تو لکھوایا میری ماں کی دعا کا اثر ہے، اور موٹر سائیکل لے کے آیا تو لکھوایا ماں کی دعا. بتاؤ والد نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ باپ جس نے رات بھر مزدوری کر کے اولاد کو پڑھایا، وہ باپ جس نے دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کر کے اس اولاد کو پڑھایا، وہ باپ جس نے سر پہ اینٹیں لے کر کے 3 منزل پر چڑھا لیکن اپنی اولاد کے لیے پیسے جمع کیے، پورے دن پھلوں کا ٹھیلا لگا کے دھوپ میں کھڑا رہا، اولاد کے لیے پیسے جمع کیے، رکشہ چلا کر کے اولاد کے لیے پیسے جمع کیے، بس ٹرک چلا کر کے اولاد کے لیے پیسے جمع کیے. آج اس باپ کے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا. آج وہ باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو اولاد ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے. اس ماں باپ کا بٹوارا ہوتا ہے بڑھاپے کے عالم میں. بیٹے کہتے ہیں کہ باپ میرے گھر کھائے گا 1 مہینہ، ماں 1 مہینہ تیرے گھر پہ کھائے گی. ایک ماں باپ 5-6 اولاد کو پال لیتے ہیں اور 5-6 اولاد سے 1 ماں باپ نہیں پلتے ہیں، بڑھاپے میں ان کے بٹوارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر! ذرا سوچو قسمت والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں، نصیب والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں، ارے مقدر والا ہے وہ بیٹا جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. اس لیے میرے عزیزوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے۔ آج باپ بیٹے چارپائی پہ بیٹھے رہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب وہی ابا کا انتقال ہو جائے تو بیٹے چارپائی کو چاروں طرف سے گھیر کے کہتے ابا بولتے کیوں نہیں، امی بولتی کیوں نہیں؟ جب ابا بولتے تھے تب تمہیں ان کا بولنا اچھا نہیں لگتا، جب امی بولتی تھی تب امی کا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اے نوجوانوں، ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں یوٹیوب پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پہ نہیں ملے گی۔ زندگی جینے کے سلیقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ اس لیے جب گھر میں آؤ تو موبائل ایک طرف رکھ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ یہ لمحے یاد آئیں گے زندگی میں، جس دن ان کی چارپائی گھر سے اٹھی نا تو ایک ایک لمحہ یاد آئے گا تم نے جہاں جہاں گزارا ہے، کاش میں اپنے ابا کے پاس بیٹھ کے بات کر لیتا۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے سب محبت سے پیش آتے ہیں، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے تو تاؤ چچا بھی محبت سے بات کرتے ہیں، اور جس دن والد کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی نا تو بٹوارے کے نام پہ لڑائیاں شروع، کھیت کی میڑوں کے نام پہ لڑائیاں شروع، پیڑ لگا دیے تو ان پیڑوں کے نام پہ لڑائیاں شروع۔ جب تک والد زندہ ہوتا ہے اپنی اولاد تک پریشانی نہیں پہنچنے دیتا، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے ساری پریشانی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے، جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہونٹوں کو خشک کر دیتے ہیں، تب آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے اسے آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جو خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ پہنچاتا ہے، جو خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو چھاؤں پہنچاتا ہے۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے ایک باپ اس اولاد کے لیے، اور وہی اولاد جب جوان ہو جائے، چار پیسے کیا کمانے لگے تو ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ ہم کون سا منہ لے کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ہم کون سا چہرہ لے کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ میں نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ بی بی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جہاں بھی پڑھا میں نے تو یہی پڑھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر! بی بی کی جنت شوہر کی فرما برداری میں ہے۔ بی بی کو جنت تبھی ملے گی جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا، شوہر کی فرما بردار بن کے رہے گی، اور شوہر کو جنت تبھی ملے گی جب اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے۔ اب اپنی سمجھ سے کام کرنا ہے کہ ماں کو اس کا حق دینا ہے، باپ کو اس کا حق دینا ہے، اور بی بی کو اس کا حق دینا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے۔ آج 500 روپے کی مزدوری کر کے آتے ہو، کیا اچھا ہے کہ 500 روپے میں سے 100 روپے اٹھا کے اپنے ماں باپ کو خرچے کے لیے دے دو؟ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا دے دیں گے، اللہ ان 400 میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال ہمارے گھروں کے بدلتے چلے گئے۔ نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جس دن میری امت 15 کام کرنے لگے گی انہیں چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی۔ آج چاروں طرف سے مسلمان پریشان ہے، کوئی کسی محکمے میں مسلمانوں کی سننے والا نہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لہو بہایا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس پہ دعویٰ کریں سینہ تان کے کہ یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ خالی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ تباہی کیوں آ رہی ہے، یہ مدرسوں کی تباہی بتا رہی ہے کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ علماء حفاظ کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آج پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو جو قوم اپنے امام کے اچھے دن دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس قوم کے اچھے دن
دن کبھی نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ میرا یہ پیغام ہے۔ سنو میں بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا تھا اطاع الرجل زوجتہ واقا امہ، آدمی بیوی کا کہنا مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، وبر صدیقہ وجفا اباہ، دوستوں سے محبت سے پیش آئے گا اور باپ کے اوپر ظلم کرے گا۔ آگے نبی فرماتے لبس الحریر، ریشمی لباس پہنا جائے گا، وشرب الخمور، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، شراب کے ٹھیکوں پہ، شراب کی دکانوں پہ جا کر کے دیکھو، میں نے داڑھی والوں کو شراب کی دکان پہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ارے جب سیریا کو تباہ کیا گیا، جب سیریا کو تباہ کیا گیا تھا تو اس وقت مسلمانوں نے ایک تہہ خانے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور ایک قاری صاحب کو رکھ دیا تھا، لیکن وہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بنا دیکھے قرآن کو یاد کرتے تھے، کیونکہ اتنا سخت قانون لگا دیا گیا تھا اسپین کے اندر کہ اگر کسی کے گھر پر عربی کا کوئی لفظ بھی لکھا ہوتا تھا تو پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ اتنا سخت قانون بنا دیا تھا، مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا تھا اسپین کے اندر، لیکن وہاں پر بھی قرآن تعلیم حاصل کر رہے تھے بچے تہہ خانے کے نیچے، اور جب سیمینار ہوا تھا، جب ان کے ظلم کا بازار تھما تو 100 سے زیادہ بچے حافظ قرآن بن کے نکلے تھے۔ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کی تعلیم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے کیسے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، تہہ خانے کے اندر بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائی جا رہی تھی، اور اوپر ایک شراب کی دکان بنا دی تھی، اور زمین کے اندر جو ہے تہہ خانہ بنایا، اور اس میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب عیسائی فوج آتی دیکھنے کے لیے تو جب شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی دیکھتی تو ایک بات کہہ کے جاتی تھی کہ یہاں شراب رکھی ہے، یہاں مسلمان کا کیا کام، جہاں شراب ہوگی وہاں مسلمان نہیں ہوگا۔ اس دور کے عیسائی جانتے تھے کہ مسلمان شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور آج کا مسلمان دیکھو شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر کے اللہ اکبر شراب کی دکان پہ نظر آتا ہے۔ یہ حال ہے شراب پینے والوں کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رب فرماتا ہے جوا اور شراب یہ شیطانی کام ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل چاہیے؟ قرآن میرا فرما رہا ہے کہ یہ جوا اور شراب دونوں شیطانی کام ہیں، اور آج مسلمان دونوں کام کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو آن لائن جوا کھیلنے کی لت لگ گئی ہے، کوئی ڈریم 11 پہ پیسے لگا رہا ہے، کوئی رمی سرکل پہ پیسے لگا رہا ہے، ارے کوئی جنگلی رمی پہ پیسے لگا رہا ہے، کوئی لوڈو میں پیسے لگا رہا ہے۔ پورے گھر تباہ ہو گئے آج آن لائن جوا کھیلنے کی وجہ سے۔ کرکٹر کہہ رہے ہیں گٹکا کھاؤ، کرکٹر کہہ رہے ہیں ڈریم 11 پہ پیسے لگاؤ، اور ایکٹر کہہ رہے ہیں، ہیرو کہہ رہے ہیں گٹکا کھاؤ۔ دونوں چیزیں انسان کی نسل کو، انسانی نسل کو تباہ کرنے والی ہیں، نوجوانوں کی جوانی کو ختم کرنے والی ہیں۔ اور آج میری قوم کا نوجوان خالد ابن ولید کے طریقے پہ نہیں چلتا، حضرت صلاح الدین ایوبی کے طریقے پہ نہیں چلتا، لیکن آج کا نوجوان چلے گا تو ممبئی کے ان آواراؤں کے طریقے پہ چلے گا۔ جیسا اس نے جوتا پہنا ویسا ہی یہ جوتا پہنتا نظر آئے گا، جیسا اس نے بال کٹنگ کی ویسے ہی یہ نوجوان آج کے کٹنگ کراتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسی اس نے سیٹ پہنی ہے ویسی ہی سیٹ خرید کر کے لائیں گے، جیسی اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو یہ بھی پھٹی ہوئی پینٹ ہی پہنیں گے۔ کس کے طریقے کو تم نے اپنایا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت میں اللہ اسی کے ساتھ میں اس کو اٹھائے گا۔ بتاؤ ان ممبئی کے آواراؤں کے ساتھ میں قیامت کے دن اٹھو گے؟ تمہارے آئیڈیل وہ نہیں ہے، تم نے جن کو ہیرو بنایا ہے وہ تمہارے ہیرو نہیں ہے۔ ارے تم کو اپنا آئیڈیل بنانا تھا تو حضرت غوث اعظم کو آئیڈیل بناتے، غریب نواز کو آئیڈیل بناتے، اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بناتے، مفتی اعظم کو آئیڈیل بناتے، حجت الاسلام کو آئیڈیل بناتے۔ ارے جب قیامت کے دن اٹھتے تو اعلیٰ حضرت کا دامن اپنے ہاتھ میں لے کر کے اٹھتے، مفتی اعظم کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوتا، اور غوث اعظم کا دامن جب تمہارے ہاتھ میں ہوتا، جب قادری دامن تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو فخر سے یہ کہتے ہوئے جاتے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصل کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی فرقان رضا منظری سائی قبلہ، نعرہ حیدری۔
अच्छे अमल, नेक अमल, नेक काम करके दुनिया से जाओ। अपना आइडियल उन मुंबई के आवाराओं को मत बनाओ, अपना आइडियल मुत्तकी और परहेजगार लोगों को बनाओ। जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा, जो जिस कौम की अदाओं को अपनाएगा, कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या हाल होगा, वो तो जहन्नम में जाएंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको भी अपने साथ लेके चले जाएं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अच्छे अमल करके जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ और अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। नबी फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। और शराबी के बारे में नबी ने फरमाया कसम खाके कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में आका उससे अपना चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो अब हमारे काम आएगा। इसी को आला हजरत ने फरमाया था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी ने फरमाया जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर उसके बाद ईमान के पर इनका खात्मा हुआ है तो किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना कहीं हम तो नहीं आ रहे हैं इस हदीस की जद में। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एहसान करके एहसान जताने वाला, किसी गरीब को आपने कपड़े पहना दिए, चौराहे पे आके कह रहे हो मैं नहीं पहनाता, तो वो कपड़े उसको नहीं मिलते। किसी गरीब को आपने खाना खिला दिया, चौराहे पे आके जिक्र कर रहे हो मैं नहीं खिलाता, तो परिवार भूखा मर जाता। अल्लाह अकबर, ये एहसान करके एहसान जताना हुआ। मन्नत कुन मन्नत मने, एहसान कर एहसान जता मत। आगे नबी फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, चाहे ऑफलाइन जुआ खेलो। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब जुआरी कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वारिसे पाक से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुज्जतुल इस्लाम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से ताजुश शरिया से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम उनके सामने खड़े हो सके? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर ना हो, ऐन मझधार है क्या होना है। कभी सोचा है जुआरी कयामत में उठेगा, ये हाथ खिंजीर के खून में सने होंगे। अल्लाह अकबर। आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी की हदीस है, मैंने जो आपके सामने पेश की। और वो हदीस सुनो, नबी ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करेगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उसी में नबी फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। सुनो इस हदीस के इस जुमले को गौर से और अपने अपने घरों का मुहासबा करो। नबी ने फरमाया था वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और आदमी नाचने वाली रक्कासा यानी डांस पार्टियां लाकर के घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज भी ये मामला चल रहा है। आज अल्लाह ने बेटा दिया था, नूरे नजर दिया था, चश्मो चराग दिया, उसकी जब शादी का वक्त आता है तो आदमी सोचता है मेरा एक बेटा है, बड़े धूमधाम से इसकी शादी करूंगा।
ऐसे ही इसकी शादी नहीं करूंगा। डांस पार्टी आती है, बैंड के साथ में बाकायदा बारात जाती है। ये आज हमारे घरों का हाल है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था गाने बाजों के आलात घरों में सजा के रखे जाएंगे। आज LCD सामने लगी है, कुरान को हमने छुपा के रख दिया और डांस पार्टियां ला करके इंसान घरों के दरवाजों पे नचवाता है। 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए बैंड में और डांस पार्टियों में खर्च हो जाते हैं। और अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसकी जब शादी का वक्त आता है तो किस्म किस्म की बातें दिमाग में आने लगती हैं। जहेज के नाम पर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बेटा क्या दिया था, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया था। अल्लाह ने बेटा क्या दिया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि मेरा एक बेटा है, पूरी प्रॉपर्टी इसी की तो है, इतनी आसानी से मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। और बहनें कहती है कि हमारा एक ही तो भाई है, इतनी जल्दी इसका रिश्ता क्यों तय करेंगे, पहले 4-5 घरों में जाकर के देखेंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद में कहीं रिश्ता इसका तय करेंगे। हमने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब उसकी शादी का वक्त आता है, जहन में बातें आनी शुरू हो जाती है, जहेज की लंबी लंबी डिमांड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूछे आकर के बिचपई, कहता है कि तुमको कौन सी गाड़ी चाहिए, कहते हमारी कोई मांग नहीं है, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बताओ बेटी किसके घर में आ रही है, ये भी मांगने का नया तरीका निकाला है कि जो देगा वो अपनी बेटी को देगा। अब बेटी सामान लेके किसी और घर में तो जाएगी नहीं, इसी के तो घर में आएगी सामान लेकर के। कहते हमारी कोई मांग नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में एक बारात हुई है तो उसको 4 व्हीलर मिली है, अगर उससे छोटी बारात हुई, हल्की बारात हुई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मांगने के तरीके आप देखिएगा, मांगने के तौर तरीके आप देखें। कोई कहता है अगर कोई गरीब आदमी आ जाए रिश्ता लेकर के तो कहता है कि देखो मुझे मेरे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए, वो कहे कि हाँ मैं गाड़ी दूंगा, तो इतना गिर गया ये इंसान, फिर पूछता है कि कौन सी गाड़ी दोगे, वो कहता है कि अब जो बुलेट का नया मॉडल आया है मुझे मेरे बेटे की शादी में वो मॉडल चाहिए। अल्लाह अकबर, 2.5 लाख से ऊपर की बुलेट आती है। अब रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट भरने वाला गरीब कहां से इतने पैसे जमा करे। कभी मंगनी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी शादी में जहेज के नाम पर कैश लिया जा रहा है। याद रखो कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां आज मुर्तद्दा हो गई। कुछ साल पहले आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी, कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। आए दिन उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पे उसे तंग करते थे। आज भी अखबार उठा करके देखो, कहीं ना कहीं की खबर आपको मिलेगी कि फला किचन में खड़े सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई, या फला जगह गैस सिलेंडर फटा और बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि सास की सिलेंडर फटने से मौत हो गई, ये बहू ही की मौत क्यों होती है हर बार में। ये जहेज के लोभी, ये जहेज के मुतमन्नी, आज इन्होंने कितने घरों को तबाह कर दिया। आज कितने घर हैं जहां मुस्लिम बेटियां आंखों से आंसू बहा रही हैं, कितनी मुस्लिम बेटियां आज इर्तिदाद की तरफ चली गई इस जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, तुम क्या समझते हो कि आज ये जहेज का जो हमारे घर में आ जाएगा इससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। मैंने देखा वो बूढ़ा और बूढ़ी जो जहेज की लंबी लंबी डिमांड करते हैं, जहेज के एक गिलास में पानी तक पीना नसीब नहीं होता, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब बैठ करके रो रहे हैं कि मेरे बेटे को उसने अपने कब्जे में कर लिया, अब मेरा बेटा मेरी बात तक नहीं सुनता। आओ मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे जहेज में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में मस्जिद में चलो, मैं ऐसी तकरीर करूंगा 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में तुम्हारे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ भी करूंगा और लोगों के सामने तकरीर भी करूंगा। अल्लाह लोगों के दिलों को तेरी तरफ मोड़ देगा और इतना चंदा इकट्ठा करा दूंगा कि तेरे लिए एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या
کیا تم مجھے بھیک مانگنے والا سمجھ رہے ہو جو مسجد کے دروازے پہ میں رومال بچھاؤں گا؟ میں نے کہا ارے بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو دروازے کٹورا لے کر مانگتا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو جھولی پھیلا کر کے گلی گلی مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو دکان مانگتا ہوا پھرے، بھکاری اسے بھی کہتے ہیں جو جہیز کی لسٹ بنا کر کے سسرال کے دروازے پہ مانگتا ہوا پھرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ بھکاریوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، کوئی 1 روپے سے راضی ہو جاتا ہے، کوئی 10 روپے سے راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی 100 روپے میں بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان جہیز کے مانگنے والوں کی بھی، ان بھکاریوں کی بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، کوئی اسپلنڈر پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی اپاچے پہ بھی راضی نہیں ہوتا، ارے کوئی بلٹ پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ ابھی کوئی کسی کو اگر کار لا کر کے دے دی گئی تو کہتا ہے مجھے اس کمپنی کی نہیں اس کمپنی کی چاہیے تھی، یہ والی کار کیوں مجھ کو لا کر کے دے دی گئی؟ یہ حال ہے آج کل بھکاریوں کا۔ تو یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آج جو مسلم بیٹیاں گھروں میں آنسو بہاتی ہیں، کیا نبی کو خبر نہیں ہے اس کی؟ کیا نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ جب مسلم بیٹیاں آنسو بہاتی ہوں گی تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے کہ جب جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، اس میں نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان کے بند کس کے بندے ہوئے تھے، کوئی جیل نہیں تھی مسلمانوں کی، لا کر کے مسجد نبوی کے صحن میں لٹا دیے گئے۔ نبی تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے، ان کے کراہنے کی آواز جب نبی کے کانوں میں پہنچی، نبی باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ان کے بند کھول دو، ان کے کراہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ میرا نبی جو کافروں کا رونا نہ دیکھے، وہ میرا نبی جو کافروں کا کراہنا نہ دیکھے، تو بتاؤ مسلم بیٹیاں جب جہیز کی ڈیمانڈوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں آنسو بہاتی ہوں گی تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، پیغمبر اسلام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے، انسان کے دینے سے کبھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جہیز کے سامان کو، میں نے کارڈ کے سامان کو گلتے ہوئے دیکھا، میں نے گاڑیوں کو ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے کاروں کو ایکسیڈنٹ میں ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو پیارے مسلمانوں، یہ جو ایک سسرال سے جو سامان ملتا ہے یہ چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں تجھے مانگنے سے منع نہیں کرتا۔ ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا مجھے جہیز چاہیے، میں نے کہا میں تجھے مانگنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مانگنا کس سے ہے ذرا یہ تو سن۔ تجھے مانگنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کہاں مانگ وہ مجھ سے سن لے۔ بولے کہاں پر مانگوں؟ میں نے کہا کسی انسان سے مت مانگ، یہ تو مجھ سے مت پوچھ، یہ حافظ عارف سے مت پوچھ، یہ مولانا غلام نبی سے مت پوچھو، یہ مفتی ظہیر سے مت پوچھو، یہ مولانا ناظم مرکزی سے مت پوچھو، یہ نقیب اہل سنت ارمان رضا سے مت پوچھو۔ ارے مانگنا کس سے ہے یہ مجھ سے مت پوچھو۔ چلو بریلی کے امام سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مانگنا ہے کہاں پر مانگے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، دینے والا ہے سچا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا نبی کی چوکھٹ پہ مانگو، رب کی بارگاہ میں آ کر کے مانگو۔ جب اللہ دے گا تب گھر کا گزارا ہوگا، جب نبی دیں گے تب گھر کا گزارا ہوگا۔ اور جب اس کو نبی دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ جب حاتم طائی کے پوتے نے ایک آلے رسول سے کہا میرا دادا وہ ہے جو 7 دروازوں سے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کی شان یہ ہے کہ مانگنے والا اس دروازے سے پھر دوسرے پہ لینے آ جائے تو میرا دادا منع نہیں کرتا ہے، ایسے ہی وہ 7 دروازوں پہ آ جائے تب بھی میرا دادا منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر دروازے سے بانٹتا ہے، ہر دروازے پہ دیتا ہے۔ تو آلے رسول نے کہا اور وہ حاتم طائی کے
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा। और अल्लाह और उसका रसूल जिसे अता कर दे वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। एक बात आपसे मैं पूछता हूं, गरीबों का तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अच्छा, अमीरों को क्या पड़ी थी? उनके घर में तो सब है अल्लाह का दिया हुआ। 3-3 कारें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल है, पूरा घर जो है एयर कंडीशन बना हुआ है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज लेने की? लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है, जितना पैसा उतनी ही लंबी लंबी डिमांड है। एक बाप से पूछो, हम बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करवाते ना, बकरे की कुर्बानी करवाते। बाज लोग ऐसे होते हैं कि घर का पला हुआ बकरा होता है, घर में बकरा पालते हैं, वो बकरा बड़ा हो जाता है तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो पूरा घर से बाहर निकल जाता है। हमने भी इमामत की, हमने भी देखा है लोगों को। तो जब कुर्बानी का वक्त करीब आता था तो पूरा परिवार अलग कमरे में छुप जाता। हमने कहा क्यों छुप रहे? कहा इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इतना लगाव हो गया कि अब हम इसको कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। 5-6 महीने में इंसान को एक जानवर से इतना लगाव हो जाता है कि वो उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकता। एक बाप से पूछो कि वो अपनी बेटी को 20 साल तक अपने सीने से लगा के रखता है, हर ख्वाहिश को उसकी पूरा करता है, हर तमन्ना को उसकी पूरा करता है। फिर जब वो बेटी जहेज की वजह से परेशान होती होगी तो उसके बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, उसके बाप को कितना गम पहुंचता होगा। ये जहेज के लोग ही नहीं समझते, ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड वाले नहीं समझते। पैगंबर इस्लाम ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ, वो हजरत अली जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान था, सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो अली शेर खुदा पहने हुए थे, एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे जो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर जो चबूतरा था उसी पे 70 के करीब सहाबा रहते थे। हजरत अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में, अली शेर खुदा से फरमाया अली मस्जिद में जाओ। आप मस्जिद में पहुंचे, सहाबा अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद में जमा हो गए। नबी ने खुतबा पढ़ा, अली शेर खुदा का निकाह आपने किया। अब मैं एक बात यहाँ बता दूं आपको, निकाह मस्जिद में होना चाहिए। मस्जिद में निकाह होने के 2 फायदे हैं। आज निकाह मस्जिद में नहीं होता हमारे बच्चों का, किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह कमरे पे होता है, किसी का निकाह मंडप पे होता है। अब मस्जिदों में निकाह नहीं होते हैं। मस्जिद में निकाह होने का फायदा बता दूं आपको, जब निकाह का वक्त आए तो लड़का दूल्हा जो है मस्जिद में जाए, जैसे जोहर के वक्त निकाह होना है वहीं जोहर की नमाज पढ़े, वहीं बैठ जाए, चंद लोग बैठ जाए, वहीं इजाबो कबूल हो जाए। मौलाना गुलाम नबी साहब, तो मस्जिद में निकाह होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरा फायदा ये है कि मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है, मस्जिद में पाक दाखिल होते हैं। और जहां नापाक होते हैं, हदीस पाक में आया है, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की फोटो लगी हो और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब बताओ, पूरी की पूरी फैमिली जुनबी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो घरों में बरकतें कहां से होंगी? इसलिए कहते हैं 5 बेटे कमाने वाले हैं मौलाना साहब, इधर पैसा आता है और उधर चला जाता है, बरकत ही नहीं है हमारे घरों में। बरकत होगी कहां से कि पूरे घर में जो है सब नापाक फिर रहे हैं, तो कहां से अल्लाह की बरकतें नाज़िल होंगी? रहमत के फरिश्ते आ ही नहीं रहे तो कहां से बरकतें दाखिल होंगी, कहां से बरकतें आएंगी तुम्हारे घरों में? सुनो, नबी फरमाते हैं कि जिस घर में जुनबी हो, कुत्ता हो, नापाक
وہ جس گھر میں جاندار کی فوٹو لگی ہو، تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مسجد میں نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو اس نکاح میں کوئی ناپاک داخل نہیں ہوگا، جو بھی شامل ہوگا داخل ہوگا وہ پاک ہی داخل ہوگا، اور جہاں پاک ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایسے نکاح میں برکتیں ہوں گی۔ آج ہمارے یہاں کے نکاح کے طریقے بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، 500 کی بارات لے کے 600 کی بارات لے کر کے، اور بعض جگہ تو 1000 کی بارات جاتی ہے، لڑکی والے کے یہاں چڑھائی کی جاتی ہے، اور یہ باراتی اللہ اکبر گھر میں ایک ہفتہ چاہے چکن نہ بنا ہو لیکن شادی میں جائیں گے تو لیگ پیس پہ لیگ پیس ان کو چاہیے۔ یہ حال ہے ان باراتیوں کا، یہ حال ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لڑکی والا کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے جمع کر کے بیچارہ مہمان نوازی کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے ان لوگوں کے کہ بھائی کھانے میں کوئی کمی ہو تو معاف کر دینا، کھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اور یہ باراتی کھانا کھایا اور ایک طرف کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قورمے میں مزہ نہیں آیا، کوئی کہہ رہا ہے تندور میں مزہ نہیں آیا، کوئی کہہ رہا ہے زردے میں مزہ نہیں آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں جب تمہارے کسی بہن بیٹی کی شادی ہو تو کہیں کوئی تمہاری عزت کو اسی طرح سے نیلام نہ کرے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلہا، اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہی تمہارے لیے ہے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا۔ تو مسلمانوں کے عیبوں کو کھولنے کا سبب مت بننا، ان کے عیبوں کو چھپانے کا سبب بننا۔ اور جب کسی لڑکی والے کے یہاں شادی میں جاؤ تو گھر سے کچھ کھا کے جایا کرو، وہ غریب کہاں کہاں سے جمع کرتا ہے۔ نبی فرماتے کھانے میں عیب نہ نکالو، اچھا لگے تو کھا لو، اچھا نہ لگے تو مت کھاؤ، کھانے میں عیب نہ نکالو۔ میری عادت ہے الحمدللہ میں کھانے میں عیب نہیں نکالتا۔ تو وہ ہے حضرت فاطمہ، نبی نے لمبی لمبی لسٹ سسرال کے دروازوں سے مانگنے کا دروازہ وہی بند کر دیا تھا۔ بیٹی کے ہاتھ کے زخم تو دیکھ لیے، لیکن نبی نے داماد کے کہنے پر اپنی بیٹی کو ایک بھی باندھی نہیں دی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام ہم کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ آج کسی انسان کے دینے سے پورا نہیں ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے تب پورا ہوتا ہے، رسول دیتے ہیں تب پورا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول دے گا تب ہمارے گھروں کا گزارا ہوگا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اے میرے پیارے عزیزوں، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ جب لڑکے کی شادی کرو، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جب انتقال ہو جاتا ہے تب ہم امام صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت چھواروں پہ کون سی سورت پڑھی جائے گی؟ اکیلے امام صاحب 41 چھوارے لا کے رکھ دیے سورہ ملک پڑھوانے کے لیے، اب بیٹھے امام صاحب پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ رہے تو امامت سے پردہ صاف ہو جائے گا۔ یہ حال ہے۔ گھروں کے اندر ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جنازے رکھے ہیں، بٹوارے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، باپ کا جنازہ رکھا ہے، ادھر اولاد لڑ رہی ہے کہ مجھے کون سا کھیت ملے گا، مجھے مکان کون سا والا دو گے، کمرہ میں یہ نہیں لوں گا، مجھے آگے والا گھر چاہیے، جو باہر کو پلاٹ ہے مجھے وہ چاہیے۔ جنازہ رکھا ہے، اس کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنا کے جاؤ۔ اللہ نے 5 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو مدرسے میں بھیج دو، ورنہ کوئی قرآن پڑھنے والا تک نصیب نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچوں کا کیا حال ہے، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہے، کوئی انجینئر بن گیا تو آفس کھولے بیٹھا ہے، کوئی ماسٹر بن گیا تو کہیں اور اس کی نوکری لگ گئی۔ باپ کا جنازہ رکھا ہے، فون کر کے بلایا جا رہا ہے بچوں کو، ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ یہ حال ہے اس اولاد کا، اور آ کر کے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دو، تو دور کھڑے ہیں صاحب چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں پڑھاو مولانا صاحب نماز جنازہ۔ یہ حال ہے اس اولاد کا۔ جس باپ نے اس کو پڑھانے کے لیے زمین بیچ لی، پلاٹ بیچ لیے، کہاں کہاں سے دولت جمع کر کے ان کو پڑھایا لکھایا، مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے کام نہیں آئی، مرنے کے بعد وہ اولاد کام نہیں آئی۔ اور جس کو تم نے کند ذہن، جس کو کم ذہن سمجھ کر کے مدرسے میں ڈالا تھا، قرآن کی برکت دیکھو، چند سالوں کے بعد میں وہ حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، اور ادھر باپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بٹوارے کی لڑائی نہیں بلکہ سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی بیٹے کو دیکھو جنازہ بھی پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، قبر میں رکھتا ہوا بھی نظر آتا ہے، پھر قبر پہ کھڑے ہو کے
زمین کے نیچے بخش دیتا ہے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کا خیال رکھو، اپنی دینی درسگاہوں کا خیال رکھو، جلسے ہلکے کر دو، مدرسے مضبوط کرو۔ 50,000 50,000 1 لاکھ روپے شادیوں میں خرچ ہوتے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر کے مدرسوں کی تعلیم اعلیٰ کراؤ۔ ایک بچہ بھی اگر تمہارے پیسے سے عالم یا حافظ بن گیا تو میں دعویٰ کرتا ہوں بیرم پور والوں، وہی قیامت میں تمہیں بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے دینی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ زور دو، کیونکہ آج دنیا تم کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ آج سب کی نظریں مدرسوں پہ ٹکی ہیں، مدرسے بند کرا دو، مدرسے بند کرا دو۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام تک نصیب نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم حاصل کراؤ۔ جس دن تمہارے بچے عالم یا حافظ ہوں گے، میں مانتا ہوں پیسے ضرور کم کمائیں گے، دولت ضرور کم لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کا پیسہ 1 نمبر کا ہوگا، حلال ہوگا، کسی کا دل دکھا کر کے نہیں لائے ہوں گے۔ ورنہ ڈاکٹروں کا حال میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، مسلم ڈاکٹروں کو بھی میں نے دیکھا ابھی چند دن پہلے ہاسپٹلوں میں جا کر کے، مسلمان ڈاکٹر، اللہ اکبر، ایسے ہاسپٹل ہیں کہ آج کل میں سمجھتا ہوں ظالم بھی اگر کوئی ہوگا تو اسے رحم آ جائے گا، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں ہے۔ ایسی کمیشنیں چل رہی ہیں، اگر کوئی بچہ بیمار پڑ جائے تو وہ پہلے سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس میسج ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بچہ بھیج رہا ہوں، اس کو ایڈمٹ کر لینا۔ 30% ملتا ہے تقریباً ان کو، اللہ اکبر، صرف ایک بچہ بھیجنے کا ہاسپٹل میں۔ جو 40,000 50,000 بل بیٹھ رہا ہے اس میں سے 30% کاٹ کے اس میں جا رہا ہے کہ جو بچوں کو بھیج رہا ہے ہاسپٹل میں۔ بتاؤ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، جہنمی کتے ہیں۔ یہ حدیث میں نبی نے فرمایا۔ کیسے غریبوں کا دل دکھایا جا رہا ہے، کیسے غریبوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بتاؤ اس سے گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ ان کے بچوں کو دیکھو نا تم کیسے ہوتے ہیں، ایک بچہ بھی فرما بردار نہیں نکلتا۔ میں نے جو شعر کہا تھا نا کہ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی۔ کسی کا دل دکھا کر کے کماؤ گے کبھی بھی فربا نہیں ہو سکتے، کسی کا دل کو تکلیف پہنچا کر کے کماؤ گے کبھی گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ سکون اسی گھر میں آئے گا جس میں کسی غریب کی دعائیں ہوں گی، سکون اسی گھر میں آئے گا جس گھر کے لیے کسی غریب نے دعائیں دی ہوں گی۔ اور کسی کے دل کی آہ کا سبب بن گئے تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا ہے، بہت جلدی وہ انسان ماں کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے پیدا کیا تو تیرے انصاف کیا اور تجھے برابر ترکیب دیا۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، اس نے پیر ہم کو سلامت دیے، اس نے ہاتھ ہم کو سلامت دیے، اس نے کان ہم کو سلامت دیے، اس نے آنکھیں ہم کو سلامت دی، اس نے زبان ہم کو سلامت دی، اس نے ہاتھ ہم کو سلامت دیا، اس نے کڈنیاں ہم کو سلامت دی۔ ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے ہارٹ کا علاج چل رہا ہے، کسی کی کڈنیوں کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ نے تم کو آزا سلامت کیے ہیں، اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہو؟ آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، آج مسجدیں ہماری سونی ہو گئی اور ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، ہر گھر کو ہم نے رکھو پیارے مسلمانوں، اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب تک ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی، اور جب سے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تب سے سب کے سامنے ہوئے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اس رب کی پکڑ سے ڈرو، اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ قسمت والا ہے وہ انسان جو اپنے بچوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والا ہے وہ بھائی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ ابھی کرونا کال میں کیا حال ہو گیا تھا انسانوں کا، تم نے نہیں دیکھا؟ ارے بڑے بڑے دولت والے پیسے والے جب کرونا جیسی بیماری لگی تو ان کی اولاد لینے تک نہیں گئی، کتنوں کو پنی میں لپیٹ کے ایسے ہی دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھی گئی۔